میرے عزیزوں میں ایک عورت بیمار ہے، کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے مجھے یہ کہنا ہے کہ میں اپنے گھر سے صلاۃ توبہ صلاۃ حاجت پڑھ کے ان کے گھر جاؤں اور 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھ کے عورت پہ دم کروں، کیا یہ عمل کرنا جائز ہے؟ یہ 1.25 لاکھ کی تو کسی جگہ کوئی بات نہیں آئی ہے، لیکن آیت کریمہ بہرحال اللہ کے قرآن کی آیت ہے۔ صلاۃ حاجت پڑھ کے دعا کرو، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ صلاۃ حاجت پڑھو، اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو شفا دے۔ کسی غیر محرم عورت کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال میرا بھائی، ایسی بہت ساری روایات ہوتی ہیں جن کو بعض ائمہ فن موضوع بھی کہہ دیتے ہیں، بعض اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ یہ علماء کے تنقید کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر فضیلت میں ضعیف حدیث بھی اگر موضوع ہے تو ٹھیک ہے، پھر موضوع پر تو عمل نہیں کرنا چاہیے، اگر ضعیف ہے تو پھر قابل حجت ہے۔ اصل میں بعض جو نقاد حدیث ہوتے ہیں بعض سخت، اچھا بعض نقاد حدیث ایسے ہوتے ہیں جو نرم ہوتے ہیں، ان میں توسع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے سنا ہے کہ نہار منہ پانی پینے سے بیماریاں زائل ہوتی ہیں، اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ نہار منہ پانی پینے سے کمزوری ہوتی ہے۔ کمزوری الگ چیز ہے، بیماری الگ چیز ہے۔ جب بیماری ہو تو وہ پانی بطور دوا پیو گے نا، آگے پیچھے نہ پیو۔ ہمارے نزدیک تو حدیث جو ہے وہ مقدم ہے۔ حضرت عطاء المومن بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے چاروں بیٹے ماشاءاللہ سب عالم فاضل خطیب۔ سب سے بڑے بیٹے عطاء المنعم تھے، ان کے بعد عطاء المحسن تھے، ان کے بعد یہ عطاء المؤمن ہیں، اور ان کے بعد عطاء المہیمن ہیں۔ شاہ جی ہمیشہ فرماتے تھے کہ انا ابو العطایا، میں ان سب کا باپ ہوں۔ اور بڑے ہی ماشاءاللہ بہادر، جری، خطیب، اللہ نے ساری صفتوں سے نوازا ہے، لیکن ظالم لوگوں نے سحر کیے، جادو کیے، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ان کے خلاف عملیات کیے کہ بھائی آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے تھے۔ ان کا ایک لطیفہ مجھے یاد آیا، عطاء المومن صاحب تو بھائی ہیں سارے، میرے لیے تو سارے واجب الاحترام ہیں۔ اب تو بچ بھی دو گئے نا، دو تو فوت ہو گئے۔ عطاء المومن بڑے بھی فوت ہو گئے، عطاء المحسن بھی فوت ہو گئے، باقی عطاء المومن میرے لیے تو خیر بھائیوں کی طرح ہیں۔ تو ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ساری دوستوں کی مجلس تھی، بڑے بڑے علماء خطیب بھی بیٹھے تھے، تو کسی نے کہا کہ شاہ جی آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ شاہ جی بڑا فصیح انسان ہے، تو وہ جناب شروع ہو گیا کہ میں شادی تو کروں گا، لیکن سیدزادی ہو، قد اتنا لمبا ہو، سلو قد ہو، بال اتنے لمبے ہوں، آنکھیں ایسی غزالی ہوں، کمر اس کی پتلی ہو، منہ اونچا دہن ہو، ایسے شروع ہوئے۔ مرزا غلام نبی جانباز حضرت شاہ جی کا بڑا پرانا شاعر احرار تھا، اس نے بھی دین کے لیے 11 سال جیل کاٹی۔ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ چپ، حالانکہ وہ شاہ جی کے پرانے ساتھی تھے۔ تو کسی نے کہا کہ مرزا صاحب آپ کیوں خاموش ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، جو شاہ صاحب بتا رہے تھے نا لڑکی اور اس کی صفتیں، میں ساری نظر دوڑا رہا تھا، پنجاب میں بھی اور پشاور میں بھی، سندھ میں بھی، ہر حلقے میں، وہاں کہیں مجھے ان صفتوں والی لڑکی نظر نہیں آئی۔ شاید اللہ میاں سے آرڈر پہ بنوانی پڑے گی۔ بعد پھر شاہ جی اٹھے جناب، اللہ تو یہ اللہ ان کو شفاء کاملہ دے، اللہ ان کی اولادوں کو بھی صالح بنائے۔
اللہ ہماری اولادوں کو بھی صالح بنائے. یاد رکھیں اہل علم کی اولاد جو ہے وہ بڑی امتحان میں ہوتی ہے. خوش قسمت ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے نقش قدم پہ آتے، ورنہ اکثر بھٹک جاتے. اس کی دو وجوہات. ایک وجہ تو یہ ہے کہ دشمن طاق میں ہوتا ہے نا جی، ابلیس لعین طاق میں ہوتا ہے، ساحر جادوگر سارے کہ یار یہ ابھی اس کا بیٹا بھی تیار ہو رہا ہے، یہ جان چھوڑے گا وہ آ جائے گا. تو پھر وہ عملیات کرتے ہیں. وہ خود تو ذکر اللہ کے ذکر کی وجہ سے بچ جاتے ہیں، اولاد پکڑی جاتی ہے، اولاد بھٹک جاتی ہے. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے، اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو رزق ہے نا وہ تقریباً حرام تو میں نہیں کہتا، بہرحال مشکوک ضرور ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ مثلاً کسی نے کہا جی یہ زکوٰۃ کے پیسے جیب میں ڈال لیے، اچھا بھی کسی مستحق کو دے دوں گا، بھول گئے. کسی نے کہا جی یہ صدقہ ہے، اچھا جی ٹھیک ہے دے دیں گے، لیکن کچھ بھول گیا، کچھ رہ گیا، کچھ صحیح آدمی کو نہ دیا. تو اس وجہ کے اثرات بھی پھر اولاد پہ آتے ہیں. اللہ پاک بہرحال اہل علم کی اولادوں پہ رحم کریں اور انہیں والدین کے لیے قرۃ عین بنائیں، والدین کے لیے داغ نہ بنائیں. یہ بہت خوش نصیب ہیں جن کی اولادوں نے بھی، اب جیسے دیکھیں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اولاد نے باپ سے بھی آگے کام کیا. حضرت تقی صاحب نے، رفیع صاحب نے، ولی غازی صاحب، یعنی اتنا کام کیا لوگ نعوذ باللہ والد کو بھول گئے. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ جن کو نوازنے پہ آ جائے، جن کی اولاد کو اللہ صالح بنا کے والدین کے نقش قدم پہ چلا دے. ورنہ تو میرا بھائی اللہ کا نظام ہے. وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ تقریر میں کہتے واہ مولا تیری تقدیر، سید دا پتر لکھے ہیر تے سکھا دا پتر لکھے تفسیر. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سکھوں کی اولاد تھی، وہاں سے مسلمان ہوئے تھے نا، تو ان نے تفسیر قرآن لکھی، پیر والد شاہ نے ہیر لکھی، وہ سید تھا. اے مولا تیری مرضی ہے کہ سید کا پتر تو ہیر لے گیا کہ ساری دنیا کی عورتیں پڑھ پڑھ کے آج تک بھی عشق میں اپنا مقام پیدا کر رہی ہیں، ہیر بن رہی ہیں نا. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اور حضرت احمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرآن لکھی، اور اللہ نے ان کو اس مقام ولایت پہ بٹھایا تھا کہ فرماتے تھے کہ بھائی فقیر کے پاس 40 دن کے لیے کوئی آ جائے، کپڑا بھی فقیر دے گا، کھانا بھی فقیر دے گا، رہنا بھی لنگر میں پڑے گا، سونا بھی مسجد کی چٹائیوں پہ ہوگا، انشاءاللہ انشاءاللہ ظالم جابر فاسق فاجر بھی ولی بن کے نکلے گا حضرت. اور ایسے کئی لوگ ہیں، کئی لوگ، ایک دو نہیں، کئی لوگ ہیں شرابی کبابی اللہ کی نظر. اور حضرت اپنی شریعت کے اتنے پابند تھے کہ مجھے یاد ہے میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ ایوب خان کی شاید بیٹے کی یا بیٹی کی شادی تھی، تو اس نے گورنر امیر آف کالا باغ سے ریکویسٹ کی کہ میرا منشا ہے کہ حضرت لاہوری میرے بیٹے کا نکاح پڑھائے. اصل میں تو پتہ نہیں ایوب خان کے دل میں بھی کیا خیال تھا، کسی نے ڈالا ہوگا یا شہرت کے لیے کہ دیکھو جی کتنا بڑا صدر ہو کے علماء حق سے نکاح کروا رہا ہے. اللہ دل تو اللہ جانتا ہے. بہرحال امیر افغان باغ نے آ کے عرض کیا تو حضرت فرمایا بھی ہاں فقیر نکاح تو پڑھا دے گا لیکن میری کچھ شرائط ہیں. حضرت فرمایا فقیر اپنے سائیکل پہ آئے گا، اپنے سائیکل پہ ہی واپس جائے گا، اور نکاح پڑھانے کے بدلے میں کوئی ہدیہ یا کوئی تحفہ قبول نہیں کرے گا، اور وہاں جو کھانا ہوگا یا مٹھائی یا جو بھی ہو وہ بھی نہیں کھاؤں گا، اور یہ بھی شرط ہے کہ میں جب پہنچوں تو تمام چیزیں تیار ہوں تاکہ میں فوراً خطبہ شروع کر دوں، دیر بھی نہ ہو. میں اپنا وقت جو ہے زیادہ ان فاسق فاجر لوگوں میں گزارنا نہیں چاہتا.
تھے ایمان. ایوب خان نے بھی ساری شرطیں قبول کی، وہ بھی کوئی اچھا انسان تھا، اللہ عالم، ہم تو کبھی نہیں ملے. تو شاہ جی حضرت لاہور رحمۃ اللہ سائیکل پہ آئے، سائیکل کھڑی کی، اب دنیا حیران پریشان، آتے ہی بس بیٹھے اور نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ خطبہ شروع ہو گیا. ایجاب قبول کرایا ان کے ولی سے، اور اس کے بعد سارا کچھ کرنے کے بعد دعا کی اور کھڑے ہو گئے. اور اتنی تیزی سے آپ نے کہنے کا یوں وہاں پیچھے بغیر جوتی کے بھاگتا رہا کہ میں کچھ، انہوں نے کہا نہیں، میں نے کہا تھا کہ میں کچھ نہیں لوں گا. اپنے سائیکل پہ بیٹھے واپس. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہمارے باپ دادا تھے، اب ان جیسے ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے ہیں. میں نے اپنے بھائیوں چند قریبی رشتہ داروں سے تعلق ختم، لڑائی جھگڑا ہمیشہ شر پسندی والے کام کرتے ہیں. بھائی تعلق ختم کرنا شریعت میں ناجائز ہے، تعلق قائم رکھو، سلام دعا قائم رکھو، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ آپ قادر ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے. اور یار حضور پاک نے کبھی کافروں سے تعلق نہیں توڑا ہے، تم رشتہ داروں سے تعلق توڑ رہے. حضور پاک کافروں کو دعوت نہیں دیتے تھے، کافر مریض ہوتے دعا کرنے نہیں جانتے تھے. عالم برزخ کیا ہے وہ روشنی سے سمجھ نہیں آئے گا، جب مرو گے تو سمجھ آ جائے گا. روشنی سے کیسے سمجھ آئے گا؟ یہ دنیا ہے، اس کے بعد برزخ ہے، یعنی عالم دنیا اور آخرت کے درمیان کا جو وقت ہے یہ عالم برزخ ہے. بس باقی جو تفصیل ہے نا انشاءاللہ مرنے پر سمجھ آ جائے. اگر عمل اچھے ہوئے تو قبر جنت کا باغ ہوگی، اور عمل بھیڑے ہوئے تو جہنم کا گڑھا ہوگی. دونوں طریقے سے برزخ سمجھ آ جائے گا تمہیں اچھی طرح. جمعہ کی نماز سے جماعت سے پہلے 4 رکعت سنتیں، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نوافل سنتیں ہیں، اللہ کے بندے کوئی نوافل نہیں ہے. جنازے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بدعت ہے. جنازہ خود دعا ہے، اس کے بعد دعا کا کیا معنی؟ یعنی تمہیں حضور کی دعا قبول نہیں ہے؟ جو حضور نے دعا سکھلائی کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیر، اتنی جامع، اللہم نقہم عن الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایاہم من الماء والثلج والبرد، اللہم اکرم نزلہم وسع مدخلہم، اللہم بدل دارہم خیرا من دارہم بدل اہلہم خیرا من اہلہم. یہ دعا تمہارے مولوی کو آتی ہے، اس کو ترجمہ بھی نہیں آتا ہے انشاءاللہ. اگر تمہیں میرے مدنی پاک کی دعا قبول نہیں، ہمیں بھی ایسے مولوی کی دعا قبول نہیں. جنازے کے بعد سلام ایک طرف پھیرو تو جائز ہے، 2 طرف پھیرو تو جائز ہے. دونوں حدیث میں موجود ہے. حنفی مسلک میں 2 طرف ہے، وہ کہتے ہیں جتنے لفظ زیادہ کہیں گے اتنی ثواب بھی زیادہ ملے گا. نماز میں آمین، سورۃ فاتحہ کے بعد نماز میں آمین آہستہ کہنی، جہر سے نہیں کہنی. وطر میں دعائے قنوت ہے، واجب ہے، نہیں کرے گا نماز ہی نہیں ہوگی. ربنا ولک الحمد، یقول ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، جو بھی کہو سب ٹھیک. یہ ابھی تک لک الحمد ولک الحمد میں پھنسے ہوئے ہیں. کوئی ضالین میں پھنسا ہوا ہے، کوئی والین میں پھنسا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندے وہ بھی گراتے ہیں، وہ بھی گراتے. حدیث میں ولک الحمد بھی ہے، لک الحمد بھی ہے. حضور کے نام پر انگوٹھے چومنا جو ہے خالص بدعت ہے. حضور قبر میں زندہ ہے، صرف حضور نہیں، تمام انبیاء زندہ ہیں. حضور کا تو شان ہی نرالا ہے. میرے ایک بھائی کی بیوی بیمار ہے، شفا اللہ شفا عطا فرمائے.
اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اس احرام کے اور ٹشو میں جہاز میں ملتا ہے کھانے کے ساتھ، انگلیوں کو صاف کیا، 2-4 ریال خیرات کر دو، صدقہ کر دو، آئندہ احتیاط رکھو، اس میں خوشبو ہوتی ہے، اور خوشبو والی چیز حالت احرام میں استعمال کرنا، کھانا، لگانا سب حرام ہے۔ اگر الٹی آ گئی جہاز میں، کپڑے بھی دھوئے اور الٹی سے کوئی حال نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ طواف کے 7 چکروں میں کندھا ننگا ہونا چاہیے، افضل یہی ہے۔ میرا باپ معذور ہے، ان کے لیے آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر دوران طواف احرام سے ہاتھ باہر نکالنا بھول گیا، کوئی دم نہیں، سنت کا ثواب تو نہ ملا تمہیں، لیکن دم کوئی نہیں، چونکہ اجتباع سنت ہے۔ عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر عمرہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے، وہ تو گھر سے نہیں نکل سکتی، تو عمرہ کیا کر سکتی ہے؟ عورت کو تو گھر سے بغیر خاوند کی اجازت کے نہیں نکالنا چاہیے۔ خاوند اور بیوی میں سال سے لڑائی ہے، بول چال بند ہے، اولاد میں 12 سلو کرائی، پھر لڑائی ہو جاتی ہے، تو ایسے ایک خاوند سے خلو لے لو، طلاق لے لو، کیا فائدہ لٹکے رہنے کا؟ یا تو خاوند سلو کرے یا طلاق دے، یہ کیا معنی معلقۃ بین السماء والارض۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، جو لوگ اپنی بیویوں کو 2 سال چھوڑ کے لڑائی جھگڑے میں بیٹھے ہیں، انہوں نے اگر گناہ کیا تیرے سر پہ ہوگا۔ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جمع ہونے کا دن ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں۔ کہتے جی گانا بجانا موسیقی قرآن میں بھی حرام ہے، حدیث میں بھی حرام ہے۔ قرآن میں ہے لہو الحدیث حرام ہے، حضور نے فرمایا مزامیر شیطان، یہ گانے بجانے کے آلات جو ہیں یہ شیطانی آلات ہیں۔ اگر حیض کے بجائے عورت کو ویسے بیماری کا خون آتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، وہ غسل کر کے وضو کر کے نماز پڑھے، طواف کرے، جائز ہے۔ حیات النبی کے پیچھے نماز جائز ہوتی ہے؟ حیات النبی کے پیچھے کیا معنی؟ جو حیات کے قائل ہیں ان کے پیچھے نماز ہوتی؟ ہاں جی بالکل ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ تم حضور کی حیات پوچھ رہے ہو، معراج والی رات تو سارے پیغمبر وہاں کھڑے تھے، حضور نے کس کی امامت کی؟ پیغمبروں کی روح آئی ہوئی تھی، وہ خود نہیں تھے۔ قرآن تو یہی کہتا ہے فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، آپ ان کی ملاقات میں شک ہی نہ کریں کہ وہ حقیقی ملاقات تھی، تو آپ امام الانبیاء کیسے بنے؟ اور ان جھگڑوں میں نہ پڑو، خدا کے لیے میں اللہ کے کعبے میں درخواست کرتا ہوں کہ حیات ممات کے مسئلے نہ چھیڑیں، نتیجہ یہ ہوگا کبھی غلو میں بڑھ جاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے، کبھی شان میں کوتاہی کر بیٹھو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ حیات کے مسئلے میں کچھ لوگ ایسے غلو میں مبتلا ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں انبیاء زندہ ہیں، بلکہ قبروں میں انبیاء پر ان کی بیویاں بھی پیش کی جاتی، وہ اتنے آگے بڑھ گئے۔ اور کچھ ہماری برادری ایسے پیچھے ہٹ گئی، انہوں نے کہا جی کیا ہے، مر گیا، بات ختم ہو گئی، اور کیا ہے، مردہ ہے نبی، اس کے بعد کیا حیات ہے؟ ایسے جیسے ستون مردہ ہے وہ بھی مردہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہتے جی کہ انبیاء علیہ میرے بھائی دور سے نہیں سنتے، جو روضہ مبارک پہ صلاۃ و سلام پڑھے گا وہ سنیں گے، دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اپنا موجودہ دور میں شرک کے ساتھ جوڑ پیدا کر کے توحید کی تبلیغ کر سکتے، جوڑ پیدا نہ کرو،
توڑ بھی رکھو اور توحید کی تبلیغ بھی کرتے رہو، کیونکہ وہ تو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک مشرک سے توڑ نہ کرے۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ ہمارے یہاں انڈیا میں تراویح کے نماز میں دن میں قرآن شریف پورا ہوا تو تراویح بھی چھوڑ دیتے ہیں، بدقسمتی ہے۔ اور کیا مقصد ہے کہ اگر 10 دنوں میں حافظ نے قرآن ختم کر لیا، 3 پارے روز پڑھتا رہا، تو باقی 20 دن تراویح کو بھی چھٹی۔ واہ بھائی واہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک آدمی کی گاڑی کے نیچے آ کر آدمی فوت ہو گیا، فیملی بنگلہ دیش میں رہتی ہے۔ بہرحال جب تک اس کی فیملی معاف نہ کرے حکومت تو نہیں چھوڑ سکتی، اس کا کوئی مشکل نہیں، کسی رشتہ دار کے ذمہ لگاؤ، وہ وہاں جا کے ان کو ملے، اگر وہ معاف کرتے ہیں کورٹ میں ان کا بیان جو ہے ٹیسٹ کرا کے بھیج دے۔ ایک آدمی مدینے سے بغیر احرام مکے میں داخل ہوا، مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، دم پڑ گئی۔ جمعہ کے دن لوگ سڑکوں پر نماز پڑھتے ہیں، بہرحال اتصال سنت ہے، لیکن اگر اگلی صف نظر آئے تو نماز ہو جائے گی۔ کسی جگہ گئے، دیر ہو گئی، حضرت کی نماز پڑھنا شروع کی، حضور آئے، صحابہ کا علم ہو گیا، راستہ بنا لیا، حضرت ابوبکر سمجھ گئے، اپنی جگہ آ رہے ہیں کہ حضرت کا خیال آتے ہی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ خیال تو نہیں تھا، تو حضور خود آ رہے تھے اللہ کے بندے، یعنی حضور جب غائب ہوں تو خیال کرو تو نماز ٹوٹے گی نا، وہ تو حضور خود آ رہے ہیں، اس میں خیال کی کیا بات ہے؟ عجیب آدمی ہو، یعنی دلیل بھی بڑی عجیب، وہ تو حضور زندہ ہیں، حضور نے خود تشریف لائے ہیں، اور زبان سے بھی فرمایا الا رسلک یا ابی بکر، کھڑے رہو، لیکن ابو بکر ہٹ گئے۔ بعد میں پوچھا ابو بکر، میں نے کہا تھا کہ مالی ابن ابی قحافہ، ابی قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے؟ یہ تو تمہارے مولوی کی طاقت ہے نا، حضور بھی حاضر ناظر ہے، مصلی پہ خود کھڑا ہوتا ہے، یہ تمہارے مولوی کی جرات ہے۔ شوہر حرم میں موجود ہے، اس کی بیوی اکیلے سفر کر سکتی ہے؟ کہاں کا سفر؟ باہر کا سفر نہیں کر سکتی، ہاں ہوٹل سے حرم آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اعتکاف بیٹھنا چاہے، جب تک خاوند اجازت نہ دے اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، خاوند اجازت نہ دے عورت نفل بھی نہیں پڑھ سکتی، خاوند اجازت نہ دے تو عورت نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ پتہ نہیں خاوند کو کس وقت خواہش ہو جائے، اس کی خواہش پوری کرنا ہے، نفلی عبادت سے کروڑ درجے بہتر ہے۔ وہ تو جو گستاخ رسول تھے نا، جیسے عقبۃ ابن ابی معیط تھا، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وَلَوْ تَحْتَ أَسْطَارِ الْكَعْبَةِ، اگر کعبے کے غلاف کے نیچے بھی چھپا اس کو قتل کر دو۔ احرام کی حالت میں آ رہا تھا، دوسری آدمی سے دریافت کیا، میں گھر سے احرام باندھ کر آیا ہوں، یہاں آ کر عمرہ کرنے سے پہلے احرام کھول کے غسل کر لیں، کوئی حرج نہیں جناب۔ احرام کھولنے سے عمرہ بھاگ نہیں جاتا، وہ احرام کی چادروں میں بندھا ہوا نہیں ہوتا، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، نیت دل سے ہوتی ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے عمرہ کرنے آیا ہے، عمرے کی نیت کیسے کی؟ یہی اللہ میرا ثواب میرے پاس، ایک عمرہ ایک کے لیے، ایک والد کے لیے، والدہ کے لیے الگ۔ نماز کے دور وقت ٹخنے ظاہر کرنے کے لیے شلوار کو اوپر کر لیتے ہیں، چلو آگے پیچھے گناہ کرتے ہیں اس وقت تو ٹھیک کر لیتے ہیں، ورنہ بہرحال ٹخنے چھپانا جو ہے گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو لوگ اپنے ٹخنے چھپاتے ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ نماز مغرب سے پہلے جو 2 رکعات ہے مستحب ہے، کوئی پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے، حنفی مسلک میں نہ پڑھنا بہتر۔ تمیز اگر قرآن کی آیت ہے یا فرمان محمد مصطفیٰ ہے وہ تو جائز ہے، باقی اگر ایسے لکیریں ہیں یا عبرانی سریانی میں کچھ لکھا ہے وہ نہ استعمال کریں۔
احرام کی حالت میں صابن سے ہاتھ دھونا خوشبو والا نہ ہو، خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے گا تو صدقہ خیرات کرنی ہوگی۔ صفا مروا مکمل کرنے کے بعد شکرانے کے کوئی نفل نہیں ہوتے۔ لیڈیز کے بال کاٹنے کا کیا طریقہ ہے، ان کا طریقہ ان کو آتا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ بہرحال وہ بالوں کو پیچھے لے جائیں، جہاں بالوں کی انتہا ہو ایک پور کے برابر کاٹ دیں تاکہ سارے بال کٹ جائیں۔ مقصد سمجھا کریں نا۔ میں دل کا مریض ہوں، آسان وظیفہ بتلائیں۔ یہ سب سے آسان وظیفہ جو علماء نے لکھا، یا قوی القادر قوّنی وقوّ قلبی، یہ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ کہتے جی حج کے تعلقات میں نماز سفر اور قیام پر جھگڑے رہتے، بالکل نہیں جھگڑنا چاہیے۔ جو مسافر ہے وہ سفر پڑھیں گے، جو مقامی مکے کا مقیم ہے حنفی مسلک میں پوری پڑھے گا، باقی سب ائمہ کے نزدیک سفر پڑھے گا، جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے ساتھی مکے میں رہتے ہیں، رات کو میقات گئے، احرام باندھ کر سیدھے روم پر آ کے سو گئے، سر بھی ڈھانپ لیا، 4-5 گھنٹے اٹھ کے عمرہ کی کوئی حاضر نہیں۔ صدقہ خیرات کر دیں کہ سر کو نہیں ڈھانپنا چاہیے تھا۔ عورت حالت احرام میں جوتے بند یا جرا پہن سکتی ہے؟ میں پاکستان میں عمرہ کیا، اسی رات خواب میں دیکھا میں نے خواب، بیٹی اصل بات تو یہ ہے کہ مجھے خوابوں کا کوئی پتہ ہی نہیں لگتا۔ بہرحال اگر کسی دشمن نے حملہ کیا، کتے نے حملہ کیا، بچ گئی، شکر کریں اللہ کا، 2-4 ریال خیرات کر دیں کہ اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ ہو سکتا ہے نا کہ اس عمرے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہو۔ اگر میاں نے بیوی کو 3 طلاق دے دیا، پکا کام ہو گیا، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اب حلال ہی نہیں ہو سکتی حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک کسی اور سے شادی نہ کرے۔ عمرے کی ارادہ سے آئے، مطاف میں جمعہ وقت نہ دیا گیا، صفا طواف سے پہلے نہیں کر سکتا، وہ جان چھڑانے آیا تھا، صبر کر لیتا، جمعہ کی نماز پڑھتا، بعد میں طواف کرتا، پھر صفا دوڑتا۔ صفا طواف کے بغیر نہیں ہوتی، لہٰذا عمرہ ہی نہیں، عمرہ دوبارہ کرے، دم بھی ادا کرے۔ جو کہتا ہے کہ انبیاء سنتے ہیں تو حدیث ہے، اللہ کے بندے چکرے میں پتہ نہیں کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ قبر میں آپ سے پوچھیں گے کہ میرے نبی کے بارے میں تم کیا بحث کرتے رہے، یا حشر میں پوچھیں گے، وہ تو حدیث ہے، ما من مسلم یصلی علیہ الا رد اللہ علیہ روحی واردہ علیہ السلام۔ ایک لڑکا شیعہ لڑکی سنی کا نکاح پڑھا ہے، اللہ ہدایت دے بھارا۔ مولوی کا نکاح تو خیر نہیں ٹوٹتا، بڑا پکا ہوتا ہے، مولوی کا نکاح کیوں ٹوٹے؟ ہاں اگر وہ شیعہ واقعتاً کافر تھا، یعنی منکر قرآن تھا، منکر صداقت صدیق تھا، منکر عصمت عائشہ تھا، پھر کافر تھا، پھر اس کا نکاح پڑھانا گناہ ہے، پھر تو مولوی صاحب کے نکاح میں چکر پڑے گا، ایسے نہیں پڑتا۔ مولوی صاحب سمجھدار ہوتے ہیں بھائی۔ ایک آدمی نے کسی کا ساس کے ساتھ نکاح پڑھا دیا مولوی صاحب نے، وہ مولوی گئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب خدا کا خوف کرو، کیا؟ انہوں نے کہا خدا کا خوف تم کرو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس کی جو بیوی کے ساتھ نکاح ہے تو مشرک ہے، قبر بشیدہ کرتے ہے ہی کافر، نکاح ہوا ہی نہیں، میں نے تو اب کلمہ پڑھا کہ مسلمان کیا تو اس کا نکاح کیا ہے۔ انہوں نے کہا پہلا نکاح تو اس کا ہے ہی نہیں۔ اور بھی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اپنے لیے راستہ رکھ لیتے ہیں۔ 13 سال میں کام کر رہا ہوں، میں 1500 گھر بھیجتا ہوں، باقی پتہ نہیں 10 سننے کے لیے آ جاتا ہوں، سوچتا ہوں کیا کروں، مجھے نہیں پتا، جو بھی ہے استخارہ کر لو کہ گھر واپس جانا خیر ہے چلے جاؤ، رہنا خیر ہے تو رہ جاؤ، بس دوری پتہ کیا کام کر رہا ہوں،
میرے کام میں برکت نہیں ہے، استغفار زیادہ پڑھو، حلال کھایا کرو، خود بھی خیرات کیا کرو، چاہے ایک آنا ہو، چاہے ایک پانی کا گلاس ہو۔ فرعون کے کتنا بیوی تھے، میرا تو رشتہ دار نہیں تھا، کسی مولوی کا رشتہ دار ہو تو پوچھ لو۔ نہیں، تمہیں فرعون کی بیویوں کا کیا چکر ہے؟ پہلے مجھے بتاؤ تم۔ قرآن نے ایک بیوی کا نام لیا، باقی اللہ جانے۔ میرے 4 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں، اللہ کے حکم سے فوت ہو گئے، ابھی وقفہ کیا ہے، تو میں بیوی ڈرتے ہیں، ڈرے شرے نہیں، اللہ سے دعا بھی کریں، اور کسی کی موت حیات کا تعلق جو ہے بیماری سے نہیں ہوتا۔ اگر بیوی بیمار ہوتی یا تم بیمار ہوتے تو حمل ہی نہ ہوتا نا۔ اب اگر اللہ نے کسی بچے یا بچی کی عمر ہی 2 دن رکھی ہے، تم کیا کر سکتے ہو؟ اس لیے بالکل نہ گھبرائیں، اللہ پاک قادر ہیں۔ مکے والے 1 ماہ میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ بالکل نہ کریں، کریں نفلی عبادت ہے، جتنا مرضی ہے کریں۔ نفلی طواف میں رمل نہیں ہوتا۔ ہم پاکستان سے مدینے آئے، ہم مکے میں رہ کے دوسروں کا کر سکتے ہیں، جیرانہ سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں۔